تیمور صاحب، جیسا سے حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حکومت کو بھی نہیں خود پتا کہ اس میں ہونا ہے کیا ہے کیا نہیں ہونا، کہ عوام کے حق میں ہے، کس طرح سے ہے، اس میں کیا چیز آنی ہے، اور فی الحال تو جے یو آئی بھی مخالفت ہی کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ حکومت نے شامل سب سے بڑی اتحادی جماعت ہونے کے ناطے کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی بڑی کھچڑی پک رہی ہو اور آپ کو خوشبو تک نہ آئی ہو؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ سے مشاورت سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے، یا جو باتیں ترمیم کے اندر سامنے آ رہی ہیں آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خوشبو تو بالکل آ رہی ہے، پر یہ خوشبو آ رہی ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے یا اچھا، کس چیز کی خوشبو ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ پاسٹ میں بھی جب بھی ایسی کوئی بات آئی ہے، جب بھی ایسی کوئی چیز ہوئی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے یہ بریک ڈاؤن جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی کرتے ہیں۔ پچھلا جو بار آپ نے دیکھا تبھی سارا کام کرنے میں، ہر چیز کو ہینڈل کرنے میں چیئرمین صاحب کا ہاتھ تھا۔ جیسے ان کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کیا گیا، انہوں نے ہر چیز ایکس پہ، ٹویٹر پہ آپ کے ساتھ آ کے پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ انہوں نے ہی شیئر کی۔ اس سے پہلے کسی میں یہ ہمت ہے، یہ گٹس نہیں آئے کہ وہ اس چیز کو اوپنلی پبلسائز کرتے۔ نہ کہ صرف انہوں نے یہ ساری چیز کھول کے عوام کے سامنے رکھی، پر ان میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن پہ چیئرمین صاحب راضی نہیں تھے، بہت سی چیزیں جن پہ مولانا صاحب بھی راضی نہیں تھے۔ تو سب کو بٹھا کے جو چیزیں ہمیں غیر مناسب لگیں وہ ہم نے ہٹائیں، جو چیزیں چینج کرنی تھی ان میں چینجز لائے، اور ایک ایسا ڈرافٹ لائے جو بہترین سے بہترین سچویشن کے طور پہ ہم نے آ کے سیو کیا۔ تو ابھی بھی میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے جس میں ابھی تک جو مین اتحادی ہیں نون لیگ کی حکومت کے، ان کے ساتھ نہ ہی شیئر کیا گیا ہے۔ ہمیں ابھی بھی یہ بھی نہیں پتا کہ شاید کچھ نون لیگ کے ساتھ بھی کچھ بات چیت ہوئی ہے، کیا ان کو پتا ہے، انہوں نے کچھ ڈرافٹ بنائے ہیں، انہوں نے کوئی آپشنز کھولی ہیں، یا ان کے پاس کوئی آپشنز ہی نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے اٹس اے لٹل بٹ ٹو ارلی کہ ہم اس پہ تبصرہ کریں۔ تبصرہ ہم اس چیز پہ تب کریں جب ہمارے سامنے آئے۔ اور یہ بہت میں آپ کو بہت واضح موقع بتا دوں، یہ نہ سوچے نون لیگ کہ جو چیز آئے گی اس پہ پیپلز پارٹی آ کے اور ووٹ دے دے گی۔ نو وے، نیور ایور۔ ہم دیکھیں گے، ہم سمجھیں گے، جو چیزیں پاکستان کے لیے بہتری کی ہوں گی، جو چیزیں سندھ کے لیے بہتری کی ہوں گی، ان پہ بالکل ہم ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ چلیں گے۔ پر کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہمارے صوبوں کو نقصان دے گی، جو ہمارے وفاق کو نقصان دے گی، تو ہم قطعاً کسی صورت اس میں نہ کہ صرف ان کی سپورٹ نہیں کریں گے، پر اس کو کھلی اپوز بھی کریں گے۔ تیمور صاحب، بلاول بھٹو نے تو واضح کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر بجٹ یا ترمیم پاس نہیں ہو سکتی۔ اگر حکومت 21 مئی کو، جیسا کہ افواہیں ہیں، عید سے پہلے یہ ترمیم لاتی ہے اور آپ کو ڈرافٹ بھی نہیں دکھاتی، تو کیا پیپلز پارٹی اس بار حکومت سے سپورٹ واپس لینا یا بجٹ روکنے کی حد تک جا سکتی ہے؟ یا پھر آپ کے جو جن بالکل چیزوں بے پہ شک، آپ کو ہے اتفاق نہیں ہے، بس وہی چیزیں ان پہ بات ہوگی؟ بالکل جی، بالکل۔ یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم ہول ہارٹیڈلی سارا جو ہے حکومت کو سپورٹ کرتے رہیں، پرائم منسٹر صاحب کو انکنڈیشنل سپورٹ کرتے رہیں، اور پھر کوئی ترمیم آئے جس میں ہمارے ساتھ ڈسکشن نہ ہو۔ خیر میں سمجھتا ہوں، میرا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ شاید ابھی آپس میں ان کی مشارفت چل رہی ہوگی، پر آئی ایم کوائٹ شیور کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسمبلی میں لا کے اور ہمیں کہیں کہ یہ آپ پاس کرا دیں، ووٹ کر دیں۔ تو یہ بھی آئی ایم شیور شہباز شریف صاحب ہوش کے ناخن لیں گے، اور شہباز شریف صاحب ضرور آئی تھنک جب ان کی کنسلٹیشن پوری ہوگی تو پھر شاید اس کے بعد لیٹسٹ اسٹیج میں، حالانکہ فرسٹ اسٹیج میں پیپلز پارٹی سے بات کرنی چاہیے تھی، کوئی چیز بناتے ہیں اس وقت بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ I'm sure بات ضرور کریں گے، پر ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے آپس میں بن جائیں تو پھر شاید ہماری طرف آئیں۔ پر یہ ان کو بھی پتا ہے بڑا کلیئرلی نون لیگ کو کہ ہم کسی غلط قانون پہ کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے جہاں پہ ہماری مشاورت نہیں ہوگی، جہاں پہ ہمیں ان کانفیڈنس نہیں لیں گے، جو چیزیں ہم سمجھیں گے بہتر نہیں ہے، ہم کبھی بھی اتنی بڑی غلطی نہیں کریں گے اس کے لیے ووٹ کر کے۔ تو آئی ایم شیور دے آر probably waiting for some time which is not fair, but they are definitely waiting for something before discussing it with us. تیمور صاحب، پیپلز پارٹی کی بھی ماضی قریب میں سب سے بڑی کامیابی جو وہ خود گنواتے ہیں وہ 18ویں ترمیم ہے اور صوبوں کا اختیار ہے۔ اب تک 28ویں ترمیم کو لے کر جو باتیں سامنے آئی ہیں ان میں اصل مدعا ہی انتظامی یونٹس یا نئے صوبے ہیں اور صوبوں کے اختیارات اور فنڈز کو محدود کرنا ہے۔ کیا کسی بھی پوائنٹ پر آپ اس طرح کے کسی بھی مسودے یا اس سے ملتے جلتے مسودے کے حامی بنیں گے؟ میں تو جی دعا گو ہوں کہ یہ جو آپ تک یا مجھ تک جو پہنچ رہے ہیں چیزیں،
تو میں اسی چیز کا دعا ہوں کہ آئی ہوپ یہ ساری جو ہے فالس نیوز ہو اور غلط خبریں ہوں، کیونکہ قطعاً کسی صورت جو چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہیں یا غلط ہے، پر جو ابھی سامنے آ رہی ہیں ہوں میں کہیں سے بھی ان میں نہ صوبوں کا فائدہ دیکھ رہا ہوں، نہ خود مختاری کہیں رہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ان صوبوں کی، اور نہ ہی میں وفاق کا کوئی فائدہ دیکھ رہا ہوں۔ اور چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ باتیں چل رہی ہیں BISP کو بھی شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ہوں یہ چیزیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا سن رہے ہیں، پھر سن رہے ہیں کہ کراچی اور گوادر کو جو ہے فیڈرل ٹیریٹری قرار دیا جائے، یہ وہ چیزیں جو امپاسبل ہیں، جو ہو نہیں سکتی ہیں۔ تو میرے خیال سے اس پہ ابھی اتنا ہمیں سیریس ہونا نہیں بنتا ہے۔ ویل ہیو ٹو ویٹ ٹل تھنگس کم آؤٹ، اور ایکچوئل جو چیز ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے۔ بیسیکلی ہر بات کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر وہ مقصد ہمیں سمجھ میں آئے گا، اگر ہمیں وہ مقصد فائدے مند لگے گا تو بالکل اس پہ بات چیت ہے، پر اگر یہ جو چیزیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو میں تو وہی آپ میں نے کہا I'm just hoping that it's all false news۔ تیمور صاحب، صوبوں کے معاملے میں پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے اختلاف اپنی جگہ، مگر جس طرح اپوزیشن جماعتیں ہیں اور خصوصاً PTI کوئی حکومت کو گرانے کی جانب جاتی ہے یا کوئی ایسی تحریک سامنے آتی ہے، تو آپ اس اپوزیشن الائنس کا حصہ بنیں گے یا حکومت کو ہی سپورٹ جاری رکھیں گے؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی تو ویسے بھی خوش نہیں ہے، پر اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ہم اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا ہے، نہ ہم کیبنٹ کا حصہ ہیں، پر میں نہیں سمجھتا ابھی ایسی کوئی بات آئی ہے کہ ہم اتنے جذباتی ہو کے اور سوچیں کہ ابھی ہم حکومت کے خلاف جائیں گے اور ہم دوسروں کے ساتھ الائنس میں آ کے حکومت گرائیں گے۔ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک اٹ از ٹو ارلی فار دیٹ۔ ابھی تو چیزیں سامنے آئیں گی، واضح ہوں گی، اس کے بعد کوئی اسی چیز پہ سوچ سکتا ہے۔ ابھی تو ہم اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہماری وہی پالیسی چل رہی ہے۔ ٹھیک، حمداللہ صاحب آپ کا میں لاسٹ کامنٹ لینا چاہوں گی۔ اوبویسلی افواہیں ہیں، کافی چیزیں نکل رہی ہیں، NFC اور ساری چیزیں، اس کے علاوہ ایک اور چیز جس پہ بات ہو رہی ہے کہ 25 سال ووٹر کی عمر کی تجویز دی جا رہی ہے، جس کو بہرحال ابھی تو حکومت نے کلیئر کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بٹ کہیں پہ کچھ وزراء یہ بھی کہہ رہے ہیں بڑے سینئر کہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ 18 سے 25 سال اس کی عمر کرنے کی بعد بھی ڈسکس ہو؟ دیکھیے، عرض یہ ہے، اگر آپ 18 سال سے 25 سال تک، یعنی آپ ووٹر کا عمر 25 سال رکھیں گے، 18 سال 19 20 21 22 23 24 کو حق نہیں دیتے ہیں ووٹ استعمال کرنے کا، یعنی ووٹنگ کا، 25 سال آپ رکھیں گے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس میں آپ 3 کروڑ ووٹر ووٹ دینے سے محروم کریں گے۔ کیا کون سا قانون آپ کو یہ اجازت دے رہا ہے؟ دنیا میں تقریباً 90% جہاں بھی آپ دنیا میں جائیں گے، جس کنٹری میں بھی جائیں گے، وہاں ووٹر کی عمر 18 سال ہے۔ ایسے ممالک بھی ہے جیسے ارجنٹائن، آسٹریا وغیرہ، وہاں ووٹر کا عمر 16 اور 17 سال ہے۔ تو لہٰذا آپ کی مجبوری کیا ہے؟ حکومت کی مجبوری، اگر 18 سال کی عمر میں نوجوان شادی کر سکتا ہے، بچہ پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ووٹ استعمال نہیں کر سکتا؟ ووٹ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اگر نوجوان 18 سال کی عمر میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بن سکتا ہے، پھر ملک کی دفاع کے لیے لڑ سکتا ہے، مر سکتا ہے، جان بھی دے سکتا ہے، وہاں تو وہ بالغ ہے۔ لیکن جب ووٹ کی نوبت آئے گی، پھر وہ نابالغ بچہ ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ قوم سمجھتی ہے، آپ قوم کو، نوجوانوں کو بیلٹ باکس سے مت روکے، دیوار سے مت لگاؤ۔ اگر آپ نے قوم کو، نوجوانوں کو بیلٹ باکس سے روکا، دیوار سے لگایا، آپ کی صورتحال بنگلہ دیش اور نیپال جیسی ہوگی۔